جو ایک جذبہ ہوتا ہے حب الوطنی کا، وہ نہیں. دولت ہونی چاہیے. ایک ٹکٹ اتنے، اس کے علاوہ پارٹی فنڈ کے نام سے اس کی کوئی رسید نہیں ہوتی، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا. پارٹی فنڈ میں سر میں اتنا پارٹی فنڈ میں، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. تو ایک طرح سے پاکستان میں سیاست کو جو ہے وہ میونسپلائز ایک طرح سے کر دیا گیا ہے کہ سیاست بس مقامی سوالات کی گرد ہی آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کے مقامی اگر مسائل کوئی بندہ آ کے حل کر سکتا ہے، کوئی بڑا لیڈر، تو اس کے پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں. ملینز آف روپیز کا یہ کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. دنیا میں تو فنڈنگ ہوتی ہے، یہاں ہماری پارٹیوں کی کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ممبرشپ ہی نہیں ہے. عام آدمی کو سیاسی منظرنامے پر آنے کے لیے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں مالی وسائل کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تمام کینڈیڈیٹس کے لیے الیکشن پر آنے والے اخراجات سے متعلق ایک حد مقرر کی گئی ہے، لیکن کیا کینڈیڈیٹس اس لمٹ کو فالو کرتے ہیں؟ اور ایک مڈل کلاس پولیٹیشین کیسے الیکشن پر آنے والے اخراجات مینیج کرتا ہے؟ میں نے جنرل کونسل کا الیکشن لڑا ہے 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک کونسلر نے 25 سے 50 ہزار روپے لگانے ہوتے ہیں پورے الیکشن میں. مگر یہ جو ٹائم چل رہا ہے، اس ٹائم میں ووٹر کو نکالنا اور اس کو مطلب پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا، یہ اخراجات اتنے 25 سے 50 ہزار میں نہیں ہو سکتے. عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ووٹر خود اپنی خوشی سے جائے پولنگ اسٹیشن کی طرف، کھانے نہ کھائے، ہمیں پبلسٹی نہ کرنی پڑے، لوگ اپنے مسائل کی وجہ سے پولنگ اسٹیشن پہ جائیں، تو اخراجات کم ہیں. 2018 کے اندر ہم نے جو الیکشن اسلام آباد سے لڑا ایم این اے کا، تو اس کے اندر ہم نے جو کچھ ایسٹیمیٹ جو لگایا کہ ایک کوئی ایم این اے کے الیکشن کے لیے جو ایوریج جو خرچہ ہوتا ہے وہ کوئی ہوتا ہے 15 سے 20 کروڑ کے لگ بھگ، جو ایک فرد خرچ کرتا ہے. وہ عموماً اپنے ہی اور اپنے ہی طبقے کے گرد ان سے جو جڑے ہوئے سماجی معاشی قوتیں ہوتی ہیں وہی ان کے اوپر خرچہ کرتی ہیں. خالی پرنٹنگ کے اوپر جو بینرز بنتے ہیں انہی کے اوپر آپ لگائیں تو کم از کم 40-50 لاکھ لوگ ایک مہینے کے اندر خرچ کر دیتے ہیں. جو ہم نے پیسے جمع کیے ایک ایم این اے کے الیکشن لڑنے کے لیے، وہ بھی ہم نے گراس روٹس ڈونیشنز، چھوٹی ڈونیشنز کے ذریعے. ہمارا کل خرچہ ہوا تھا کوئی 8.5 لاکھ پوری اس سیٹ کے لیے. اور اتنا خرچہ تو میرے خیال میں کوئی ایک جو بڑی پارٹی سے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ شاید ایک دن میں ہی کر دیتے ہوں گے. عام بندہ اور جو پیسے والا بندہ ہے وہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، مطلب دونوں ایکول لڑ رہے ہوں. اس کا ختم ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی جو ایکسٹرا خرچے ہوتے ہیں، ڈیروں پہ آفس کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں آفس کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سسٹم ختم ہو. پھر جو پبلسٹی، ایک طرف غریب بندہ چھوٹے چھوٹے وہ اپنی حساب سے بینر لگا رہا تھا، اور ایک طرف پورے پنڈی شہر میں بڑے بڑے ہوڈنگ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ میں نے خود تو خرچہ نہیں کیا، یہ میرے دوستوں نے کر دیا ہے. تو اس ساری چیزوں پہ الیکشن کمیشن ایک اسٹرکٹ کام کر رہا ہو، مطلب اس کی نظر ہو اور فوراً فیصلے دے رہا ہو، بندے نائل قرار دیے جا رہے ہوں، تو پھر عام بندہ جو ہے نا اوپر آ سکتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں. اب دوسرے ممالک کے اندر جو ہے اس کے لیے مختلف طریقہ کار موجود ہوتے ہیں. ایک تو پارٹیز کی اپنی فنڈنگ ہوتی ہے، پارٹیز اپنے تنظیمی جہاں پہ تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں وہ ممبرشپ کنٹریبیوشنز کے لیے الیکشنز کے لیے خرچہ کر کے کچھ نہ کچھ مدد کر دیتی ہیں. اور ممالک کے اندر طریقے ہوتے ہیں پبلک فنڈنگ کے، کہ ریاست کے اندر بھی ایک مخصوص پبلک فنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک پارٹی لسٹ کے تحت ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہر سیٹ کے لیے لوگوں کو دی جائے گی، اور پھر ایک لمٹ رکھی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا. بے شمار دولت چاہیے ہوتی ہے مین سٹریم پالیٹکس کرنے کے. آپ دیکھیں کہ ایک جو فرض کریں ایک مین پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی ٹریولنگ ہی دیکھ لیں آپ صرف، کہ اس کو ٹریولنگ کے لیے کتنے پیسے چاہیے، اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کتنے پیسے چاہیے، اس کو اپنے ہوٹلنگ رہنے سہنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملینز آف روپیز کا یہ کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. دنیا میں تو فنڈنگ ہوتی ہے، یہاں ہماری پارٹیوں کی کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ممبرشپ ہی نہیں ہے. ڈیموکریٹک پارٹی، ریپبلکن پارٹی یا برطانیہ میں لیبر پارٹی، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ. ٹریڈ یونینز لیبر پارٹی کو باقاعدگی سے منتھلی پیسے دیتی ہیں، جس سے یہ سارا خرچ چلتا ہے. اس لیے ٹونی بلیئر یا عام وہاں پہ جو عام آدمی ہے
جو بہت امیر نہیں بھی ہے وہ بھی پالیٹکس کر سکتا ہے اس پارٹی فنڈ پہ، لیکن یہاں تو نہیں کر سکتا، یہاں تو اپنے پیسے لگانے پڑتے ہیں، یا آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو آپ کے اوپر پیسے لگائیں، پھر ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تو اس چیز کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا۔ ایک ہم نے سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی کیا تھا کہ ایک میکسیمم جو ہے لمٹ ہونی چاہیے الیکشن ایکسپینسز کی، جس کے تحت اس کیس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا، اور اس کے انہوں نے اس کو آئی تھنک کوئی 30 لاکھ انہوں نے اپر لمٹ رکھ لی۔ روزگار کے بنیادی ایشوز ہوتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی ہی جیب سے خرچ کر کے اپنی ممبرشپ کنٹریبیوشنز کے ذریعے کرتے ہیں، اور وہ کچھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم ہر ماہ چند ہزار جمع کر لیتے ہیں ممبرشپ کنٹریبیوشن سے، اس سے ہم اپنی پورا نظام چلاتے ہیں۔ تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو ہے سرمایہ کا، دولت کا، کہ جس بندے کے پاس ہوتی ہے وہ کر پاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی وہ نہیں کر پاتا۔ الیکشن 2024 میں 17,000 سے زائد کینڈیڈیٹس مختلف پارٹی ٹکٹس اور آزاد حیثیت میں الیکشنز کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرائیٹیریا ہے جس کی بنیاد پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے پارٹی ٹکٹ الاٹ کیے جاتے ہیں؟ موجودہ دور میں ایک عام بندے کا ان برادریوں والوں کے خلاف، خاندانوں اور پیسے والوں کے خلاف لڑنا ایسے ہے کہ جیسے جہاز کا مقابلہ ہے کہ موٹر سائیکل سے کروا لیں، یا کسی پراڈو کا مقابلہ کسی رکشے والے سے کروا لیں، تو یہ بہت مشکل ہے۔ ٹکٹ بھی اس بندے کو دیا جاتا ہے جس کا بینک بیلنس اچھا ہو۔ جو بڑے الیکشن ہیں، ایم پی ایم این ایس کے الیکشن ہیں، کونسلر والے میں شاید وہ دیکھ لیتے ہوں کہ یار علاقے میں اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں تو چلے اسے ٹکٹ دے دیں، مگر زیادہ پریفر جو ہے نا پیسے والے بندے کو کیا جاتا ہے۔ بینک بیلنس جو ہے نا سیاست میں لازمی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پارٹی ٹکٹس بھی ملتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ پارٹی ٹکٹس خریدے بھی جاتے ہیں، پیسہ دے کے لوگ خریدتے بھی ہیں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، میں کعبہ کی چھت پہ رہا ہوں، کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں کہ شہریار، اس کا کیا نام ہے، شہریار نام کیا، شہریار ریاض نے 3 کروڑ روپے کا یہ ٹکٹ خریدا ہے ان سے، اور انشاءاللہ ان کو قلم دوات کی مار پڑے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نام نہیں، قطعاً نام نہیں لوں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز حاکم وقت کے گھٹنے دبا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی غیرت مند آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایم این اے، ایم پی اے، ایک بات کتنے ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا، ایک کو میں نے دیکھا تھا، میں جو اچانک انٹر کیا وہ سر کی مالش کر رہا تھا۔ وہ کریکٹر، وہ جو ایک چیز ڈھونڈی جاتی تھی لیڈرشپ میں، وہ بھی نہیں رہی، اور لیڈر جو ہوتے تھے وہ جو اپنے کولیگز چنتے تھے یا اپنی ٹیم چنتے تھے، ٹیم کا لفظ میں کہوں گا، وہ بھی سٹینڈرڈ نہیں رہا۔ الیکشن کا ٹکٹ کی بھی جب بات آتی ہے تو وہ اسی کو ملتا ہے جو فرد اس ڈسٹرکٹ میں، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس زمین ہے۔ وہ تنظیم نہیں سلیکٹ کرتی کہ کس کو ٹکٹ ملنا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بس کس کے پاس جو فرد مضبوط ہوتا ہے، تنظیمیں پھر اس کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوٹا بازی کا جو کلچر ہے کہ ایک فرد دیکھتا ہے کہ اس سال اس جماعت کا زیادہ شاید جیتنے کے چانس ہے تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، دوسری جماعت کے اگلے سال اگلی الیکشن میں ہوں گے تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو تنظیمیں یہاں پر بہت کمزور ہیں، جو شخص ہیں، جو افراد ہیں، جو مالدار طبقات ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں۔ تو اسی لیے وہی بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں آگے آتے ہیں۔ دولت ہونی چاہیے، یہ ایک بڑی لعنت آ چکی ہے ہماری سیاست میں، دولت ہونی چاہیے، کیریکٹر نہیں۔ آپ کی جو ایک جذبہ ہوتا ہے حب الوطنی کا، وہ نہیں، دولت ہونی چاہیے۔ ایک ٹکٹ اتنے کا بکتا ہے پارٹیز میں، ایک تو نا سرکاری جو فیس لگاتی ہے پارٹی ٹکٹ کے لیے، اب پروونس کے لیے 50,000 ہوگا اور نیشنل کے لیے 1 کروڑ اتنے لاکھ ہوگا وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی فنڈ کے نام سے اس کی کوئی رسید نہیں ہوتی، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا، پارٹی فنڈ میں سر میں اتنا پارٹی فنڈ میں، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ عام آدمی کی سیاست میں شمولیت کیوں ضروری ہے، اور کیا پاکستان میں ایک عام آدمی کو لیڈر مانا بھی جاتا ہے؟ بیسیکلی تو سیاست جو ہے یہ عام آدمی سے متعلق ہے۔ جب آپ جیسا ہی شخص کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہوگا تو شاید وہ آپ کے احساسات کو، آپ کے خیالات کو، آپ کی مشکلات کو، آپ کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے سے الگ طبقے کا بندہ لے آتے ہیں
تو وہ ظاہر ہے ہمارے مسائل نہیں سمجھتا، عام آدمی کے مسائل نہیں سمجھتا. لیکن سم ہاؤ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارا دور وہ چل رہا ہے جس میں ناولوں میں اور کہانیوں میں اور داستانوں میں صرف شہزادے اور شہزادیاں ہی ہمارے ہیرو ہو سکتے ہیں. ابھی ہمارا کامن آدمی جو ہے وہ ہمارا ہیرو نہیں بنا، اور اس کے لیے ایک مڈل کلاس ریولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب بھی ہم بادشاہ کی کہانی یا رچ آف دا رچسٹ جو ہے اس کو پڑھ کے ہم دل خوش کرتے ہیں. عام آدمی کی کہانی میں ہمیں دلچسپی نہیں نظر آتی. 30-35 سالوں میں ٹرینڈ یہ ڈال دیا ہے کہ پراڈو والے اور ہمارے لوگوں نے بھی یہ دیکھنا، ان کو بھی یہ دیکھنے میں خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمارا ایم پی آ رہا ہے، اس کے ساتھ پراڈو ہونی چاہیے، ڈالے وہ کلاشن کوپوں والے گنوں والے ہوں، تو اسی کو ایم یا منسٹر وہ سمجھتے ہیں. ایک عام بندہ موٹر سائیکل پہ آئے تو وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہمارا ایم پی یا بن گیا. اس کی بڑی دلچسپ وجہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کو بھی ہیرو مانا جائے. ہم عام آدمی کو ابھی ہیرو نہیں مانتے. ہم اس میں جس میں گلیمر ہو، گلٹر ہو، جس میں کوئی پیچھے خاندانی ورثہ ہو، جس میں کوئی اس نے ایکسٹرا آرڈنری کام کر لیا ہو، ہم صرف اسی کو ہیرو مانتے ہیں. عام آدمی بھی صرف وہ ہیرو ہوتا ہے جس نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام کیا ہو. تو ابھی میرا خیال ہے کہ ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. یہ سٹیج آ جائے گی. اس کے لیے ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایوولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ آپ جاتے ہیں. ایک زمانے میں یورپ کی بھی ساری جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ بادشاہوں اور شہزادیوں کی کہانیاں ہوتی تھیں. پھر ابسن نے اور دوسرے لوگوں نے ایک ریولوشن لے کے آئے جس میں انہوں نے عام آدمی کی کہانیاں لکھیں اور وہ بھی پھر پاپولر ہوئی. کہ عوام کی طرف سے ہی ایک عام آدمی کو یا ایک مڈل کلاس شخص کو اس طرح سے انتخابی رسائی نہیں ملتی، وہ تقویت نہیں ملتی، تو اس کی بھی بہت سی تاریخی اور اسٹرکچرل وجوہات ہیں. اس کے اوپر ایک کافی اچھی کتاب ہے ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر آصم سجاد اختر کی. انہوں نے اس کو نام دیا ہے دا پالیٹکس آف کامن سینس، کہ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیونکہ اس ملک کے اندر تاریخی طور پہ سیاست کی اتنی کم جگہ رہی ہے اور تنظیمی سیاست اتنی کمزور رہی ہے، تو جو عام آدمی ہے وہ جب اس کا جو انتخابی بیہیویئر ہے وہ ایک طرح سے اس کی ایک نئی کامن سینس بن گئی ہے جس کا تعلق ہے طاقت سے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ چانس ہے طاقت آنے کا، پاور کے اندر، اقتدار میں آنے کا، اور وہ لوگ پھر اسی کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اینڈ میں جا کر کام وہی کر پائے گا جو ریاست کے ساتھ قریب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس زمین ہے. مجھے یاد ہے جب یہ سعودی عرب سے ہماری مسلم لیگ لیڈرشپ کو اجازت مل گئی تھی، لنڈن چلے گئے تھے، پھر ساتھ میں یہاں آ گئے تھے، اور الیکشن جب ہوئے تو اس وقت یہ آؤٹ آف ٹچ تھے. اور پنجاب کے، میں باہر کا نہیں کہہ سکتا، پنجاب کے ٹکٹس کی جو ریکمنڈیشن میں نے کی تھی اس کا ایک طریقہ کار اپروو کروایا تھا پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بیچ میں، کہ جی جب ہم انٹرویو لیں گے کینڈیڈیٹس کا تو اس میں اس ضلع کا ضلعی صدر اور ضلعی جنرل سیکرٹری اس انٹرویو کمیٹی کا ممبر ہوگا. 80% ان کے ویوز جو ہماری پارٹی کی ٹیم تھی جو رگڑے کھاتے رہے، مارشل لاء کے رگڑے کھائے، جیل میں گئے، گھروں کی پولیس پھلانتی تھی، اللہ بلا، ان کی سفارشات سے ٹکٹ تقسیم ہوئی. تو ایک طرح سے پاکستان میں سیاست کو جو ہے وہ میونسپلائز ایک طرح سے کر دیا گیا ہے کہ سیاست بس مقامی سوالات کی گرد ہی آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے مقامی اگر مسائل کوئی بندہ آ کے حل کر سکتا ہے، کوئی بڑا لیڈر، تو اس کے پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہم بھی جب جس طرح انتخابات میں جاتے ہیں، ہم نے مثلاً 2018 کے انتخابات میں اسلام آباد سے الیکشن لڑا. ہم نے ان علاقوں کے اندر ہم بہت عرصے سے اسلام آباد کی کچی آبادیوں میں کام کر رہے تھے، اور ہم نے یہاں تک کہ کچی آبادیوں کے خلاف جو یہاں پہ CDA کے جو آپریشن جو چلتے ہیں ان کو ہم نے رکوایا بھی ہے. اس کے خلاف ہم نے CDA کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ آبادیاں ابھی تک قائم ہیں، ان کو گرانے کے خلاف اسٹے آرڈر ہے، اور جو کہ لوگوں کو علم بھی ہے وہاں پہ. وقت گزرتا گیا، دوسرے الیکشن آئے، اور وہ چیز جو میں نے رائج کی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی مشورے اور اپروول کے بعد، اس کو اگنور کر دیا. انڈسٹریلسٹ بہت بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے، اور جو سفید پوش ہوا کرتے تھے وہ بس اپنے ہاتھ کاٹتے رہے، ان کو اگنور کر دیا گیا. گئی ان کی خدمات، گھروں میں پولیس پھلانتی رہی ہے، ان کو جیلوں میں پھینکا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ساری چیز وہ جو ایک
एक कमिटमेंट वाले जो एक क्राउड था पार्टीज का नहीं रहा। तो हम जब लोगों के पास वहाँ जाते भी हैं तो यही कहते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमें पता है हमारे लिए हकीकी हमारे लिए काम आप लोग ही करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है एक तरह से कि जो इक़्तिदार में आने के जिसके ज़्यादा चांस हैं, जो ज़्यादा हमें लगता है कि जिसकी तरफ हवा जा रही है, उसी को हमें उनके साथ ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में हमें पता है कि रियासत उन्हीं के हाथ में होगी, जो पूरी इख्तियारात हैं इंतज़ामिया के वो भी उन्हीं के हाथ में होंगे, हमारी रोज़गार के सवाल हैं, हमारे पानी के कनेक्शन हैं, हमारी जो है सड़कें हैं, वो यही लोग बना पाएंगे। तो वो लोग मिडिल क्लास के मेहनत कश तबके की जिनके कोई जीतने के चांसेस नहीं हैं, हम उनके साथ हम उस तरह अगर जाएंगे तो हमें इज्तिमाई तौर पे नुकसान होगा। हमें मिसालें मिलती हैं फजल हुसैन राही या इस अल्लाह दिता या इस तरह की और मिसालें तारीख़ में रही हैं जिसमें वर्कर जो हैं वो सामने आए हैं और उनको मौका मिला है। और हम अगर पिछले 30 साल में देखें जिसमें यही मालदार तबकात हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं? माशी नाहमवारी बढ़ी है, गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क बढ़ा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाप दादा का नाम हो, वो एक आपको एडवांटेज थोड़ा सा मिल जाता है कि उन्होंने भी खिदमत की और ये उसी का बेटा ये भी खिदमत करेगा। इलेक्शन कमीशन हमारा इसमें कोई वो कर दे, ये पैसे वाली पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएँ और इस तरह के मामलात ना हो, तो लोकल मतलब नीचे से लोग उठ के जो है ना वो असम्बली में जाएँ, लोगों के मसाइल भी उन्हें पता होते हैं। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.